باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے والدین کی اہمیت اور فضیلت۔ اسرا آپ سے میں یہ بات جاننا چاہوں گا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے، جب بیٹا، اگر ہم بیٹے کی بات کریں تو وہ اپنی ماں کے بڑے قریب ہوتا ہے اور ماں کی ہر بات بھی مانتا ہے، اس کی ایک بیسٹ فرینڈ ہوتی ہے، لیکن آفٹر میرج عموماً یہ ہوتا ہے کہ بیویوں کی طرف سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ اپنی والدہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں ایسا ہے آج کل، کیونکہ ابھی آپ کی بھی شادی ہوئی ہے، کچھ ایسی پرابلمز آتی ہیں کہ جو بیٹا ہوتا ہے ماں سے دور کر دیا جاتا ہے؟ یہ پرابلمز ان لڑکیوں کے لیے آتی ہیں جو لڑکیاں شاید اس رشتے کو نہیں سمجھ پاتی ہیں، کیونکہ دیکھیں ہوتی ہے، اس کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ایک لڑکی کو کہ یہ اگر میرے والدین سے میں اتنی اٹیچڈ ہوں تو یہ مطلب آپ تو ابھی اس لڑکے کی زندگی میں آئی ہے، نے ان کو بچپن سے پالا، ان کے اوپر مطلب اپنا، جیسے اگر میں اپنی بات کروں، اگزامپل میں اس لیے اپنی دے رہی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کے فادر کی ڈیتھ بہت بچپن میں ہو گئی تھی جب وہ بہت چھوٹے سے تھے، تو ان کا سارا رجحان، ان کا ساری اٹیچمنٹ ان کی ماں سے ہے، ایگزیکٹلی انہوں نے مطلب اپنی پوری زندگی لگا دی، ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کو تربیت ان کی کرنے میں، اور یہ تمام مائیں جن کے ہسبینڈز ہوتے بھی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ پھر بھی اپنے بچوں کے اوپر سب کچھ اپنا وار دیتی ہیں۔ تو یہ لڑکی کی ذمہ داری ہے، اگر میں جا کے یہ شروع کر دوں کہ نہیں آپ نہیں ان سے بات کریں، آپ مجھے زیادہ ٹائم دیں، نہیں، ایک لڑکی کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ وقت میرا ہے، یہ وقت ماں کا ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ لڑکی کی رسپانسبلٹی کیا، اس کا فرض ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ اگر ہسبینڈ کسی طریقے کسی بات پہ اپنی ماں سے چڑھ جاتا ہے تو اپنے ہسبینڈ کو سمجھائے، نہ کہ اور زیادہ ایکسپلائٹ کرے، سمجھائے کہ نہیں وہ آپ کی والدہ ہیں، کوئی بات نہیں۔ یہاں یہ ٹرینڈ جیسا آپ نے کہا کہ آج کل ہے یا نہیں ہے، آج کل بالکل ہے، اور ہم جو آپ نے شروع میں بالکل سٹارٹنگ میں مفتی صاحب نے بھی بات کی تھی اولڈ ایج ہاؤسز کی، جو اولڈ ایج ہوم بن رہے ہیں، یہ کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی وائف کی اپچک کتنی گھر میں ہوتی ہے، لڑکے کو لگتا ہے جی ہماری امی غلط بات کر رہی ہیں، کیونکہ صحیح سی بات ہے، وائف ہے، اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر آپ کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ ایک پرابلم میرے خیال سے سنا آپ بھی مجھے بہتر بتائیں گی، اس میں ایک پرابلم شاید یہ بھی ہوتا ہے کہ بیٹا ماں سے اٹیچ ہوتا ہے، زیادہ شادی ہوتی ہے تو ایک دم پھر اس کی بیوی کی اٹیچمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے، تو تھوڑا اس وجہ سے بھی پرابلم آتا ہوگا کہ یار ایک دم سے۔ اچھا شہری، شاید آپ کہیں گے کہ میں ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹو سامنے رکھ رہی ہوں، بٹ یہ لنک کروں گی میں آپ سے بات کو کہ انسانی فطرت ہے کہ وہ یا اس کو خوف دلایا گیا ہے یا اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تمہیں ملے گا، اٹریکشن چاہیے ہمیں نا، کہ یہ ہمارا فطری تقاضا ہے، اور وہ اٹریکشن جو ہے وہ ہمیں علم سے ملتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے وہ میاں بیوی کا ہو، بہن بھائی کا ہو، ماں باپ کا ہو، ان کے رائٹس کیا ہیں یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں۔ اس دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ جو نکاح ہے، نکاح کے لیے میں کپڑے بناؤں گی، فرنیچر بناؤں گی، ایک بیسٹ سے بیسٹ انٹیریئر ڈیزائنر سجیسٹ کروں گی، لیکن وہ جو ڈاکیومنٹ جو میں ایگریمنٹ کرنے جا رہی ہوں اس میں میری جاب ڈسکرپشن کیا ہے، میری جے ڈی کیا ہے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کی جزا ہے اور اس کی سزا ہے، وہ خوف ہی میرے دل میں نہیں ہوگا، تو رب کا ڈر کیسے آئے گا یا خوشی کیسے آئے گی کہ میں نے اپنا پرفیکٹ کیا؟ ہمیں ڈیوٹیز نہیں پتہ۔ اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں ڈیوٹیز کا علم نہیں ہے اور ہم ٹھیک ہے شادی کو ایک شادی کے طور پہ لے لیتے ہیں، یہ سوچ کے کہ میری اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی شادی، جبکہ ہوتی دائرے دونوں فیملیز کی ہے۔ میں بات اس وجہ سے اس کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب ہم اپنی والدہ کو والدہ سمجھتے ہیں اور ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے، تو یہ ایسا کیا دماغ میں کون سا ایسا سیل ڈالا جاتا ہے کہ ساس جو ہوتی ہے وہ والدہ نہیں لگتی، اگر ان کا کچھ کہہ دینا ہمیں اتنا برا کیوں لگ رہا ہوتا ہے؟ یہ تربیت کا فقدان کہاں ہے پھر؟ یہ تربیت کا فقدان سے زیادہ یہ ہمارے ساتھ سوشلی یہ چیز بن گئی ہے کہ ہم نے رشتوں کو بریکٹ کر دیا ہے۔ اگر ہم ہر انڈیویجول کو وہ کیسا ہمارے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے، ہمیں بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ساس ایک خوفناک سی چیز ہے، یا نند جو ہے اس نے ہمیشہ رشتے کو توڑنا ہے، تو ہم جو سنتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے برین میں جا کے کہیں نہ کہیں رسپانس کرتا ہے، یا تو ہم اتنے مضبوط ہوں کہ ہم خود انڈیویجول جج کریں اور اس کے بعد فیصلہ کریں، ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں، نہ ہماری تربیت ایسی ہے، نہ ہمارا سوشلی ہمیں اس طرح کا ماحول ملتا ہے، تو جو کچھ ہمارے بیک آف پہ ہوتا ہے نا، اگلا شخص تھوڑا سا بھی لیفٹ اینڈ رائٹ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ویسا ہی ہے جیسا میں نے سنا ہے، تو ہم اس لیے نہیں سنتے کہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں، ہم اگلے کو اس لیے سنتے ہیں تاکہ ہم اس کو فتویٰ دے سکیں یا اس کو جج کر سکیں، تو یہ پرابلم ہے ہمارا۔ میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی جو ابھی آپ نے کویشچن کیا کہ
ہم ساس کی بات کو بہت زیادہ مائنڈ کر جاتے ہیں. اچھا یہاں پہ میں تھوڑا سا آئی ڈونٹ نو معذرت کے ساتھ, لیکن یہاں پہ جو ایک چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اٹیچمنٹ والی بات آپ نے کہا تھا نا کہ بیٹے اور ماں کی اٹیچمنٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو وہ چیز کہیں نہ کہیں ماں کو بھی فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے آپ کا بیٹا جو ہے ساری اٹینشن, ساری باتیں, سب کچھ جو ماں سے شیئر کرتا تھا وہ وائف سے کر رہا ہے. تو یہاں پھر ماں کی طرف سے کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جس میں ایک بیوی کا فرض, میں پھر سے کہوں گی, یہ ہے کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرے, یہ سمجھ کے ایگزیکٹلی شوہر کو نہ بتائے, کیونکہ آپ ہر چیز نا, ہر چھوٹی چھوٹی باتیں شوہر کام سے آ رہا ہے, کپڑا باندھ کے بیٹھی ہوئی ہیں آپ کے میرے ساتھ, آج آپ کی امی نے مجھے یہ کہا تھا, آج انہوں نے یہ کہہ دیا تھا, مجھ سے یہ ہو گیا تھا, یو نو اگنور دیٹ. آپ اپنا گھر بنائیں, اپنے ہسبینڈ کو سکون دیں. تمام جتنی بھی لڑکیاں سن رہی ہیں, دیکھیں یہ بھی لڑکیوں نے کہا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو اگنور کرنا شروع کریں. یہ بات صحیح ہے, جو بیچاری والدہ ہوتی ہیں تو ظاہر ایج ہو جاتی ہے, ایک ایج کا بھی وہ ہوتا ہے, اور پھر ان کو ایکسیپٹ نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا ظاہر پہلے میرے پاس آتا تھا, مجھ سے باتیں کرتا تھا. یہ ایک فطری عمل ہے ظاہر بیگم کے آنے سے, لیکن اس میں جو اس کی بیوی ہے اس کی بھی ایک اہم ذمہ داری ہے. آپ سے جاننا چاہوں گا میں ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ابھی آپ نے بھی بتایا کہ آپ کے پاس بڑے ایسے کیسز بھی آتے ہیں کہ آپ وہ کراتے ہیں. زیادہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور جو والدین کی نافرمانی کر رہی ہوتی ہے اولاد آفٹر میرج زیادہ ہوتی ہے معذرت کے ساتھ, اس کے ریزنز کیا اب تک آپ نے سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ہماری بہنوں نے کہا اور اس بات کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ایک تو پہلے ساس یا سسر یا شوہر صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ 18 سال یا 22 سال یا 24 سال جس ماحول میں رہی ہیں وہ ڈیفرنٹ ماحول میں آتی ہیں, ایڈجسٹ ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ وہ آپ کے گھر کے ماحول میں ایڈجسٹ ہوں گی, جو بھی آپ کی وائف ہوگی. اسی طریقے سے ساس کو بھی چاہیے کہ بہت ساری چیزوں کو عفو اور درگزر سے کام لے, کیونکہ وہ بہو نہیں بیٹی ہے, اور جو آپ کی بیٹی ہے وہ کہیں بہو ہے, بالکل اس کو بھی وہاں جانا ہے. تو اگر اس طرح کا ماحول گھر میں ہوگا تو یقیناً پیسفل ہوگا. ہمارے پاس جو کیس آتے ہیں وہ یہاں تک بگڑے ہوئے آ جاتے ہیں کہ کسی بیٹے نے اپنی ماں کو مارا, استغفر اللہ, اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھایا, استغفر اللہ. جبکہ ابھی مفتی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے, ہمارا مذہب یہ کہتا ہے اف تک نہیں کرنی ماں باپ کو, چاہے وہ کتنا ہی کٹن کام دے دیں آپ کو, لیکن ہاتھ اٹھا لیا. تو پھر جب یہ ایسے کیسز آتے ہیں, یا بہو کا اور ساس کا بہت جھگڑا ہو گیا, اب بہو الگ لے کر آ رہی ہے اپنی کمپلین ہمارے پاس, اور ساس الگ آ رہی ہے چھپ کے, تو پھر ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو عمل حب کے ذریعے ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا کر دیا جائے. قرآن پاک کیا ہے, سورہ مبارکہ ہیں ایسی, جو ان کو بھی دے دی جائے, ان کو بھی دے دی جائے. جب دونوں وہ پڑھنا شروع کرتی ہیں اور میٹھی چیزوں پہ دم کر کے کھلانا شروع کرتی ہیں تو محبت پیدا ہو جاتی ہے. اچھا, جو ابھی آپ نے ایک بات کری اس کو اب مفتی صاحب کی جانب لے کے جاؤں گا. مفتی صاحب, جیسے کہ انہوں نے بتایا اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ ایسے کیسز آتے ہیں کہ والدین پر نعوذ باللہ ہاتھ اٹھا لیا جاتا ہے, ایسی صورتحال میں ایسی اولاد کے لیے پھر کیا کہیں گے؟ حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے دونوں بہنوں کی باتوں کا میں جواب دیتے ہوئے پھر بات کروں گا. جس دن بہو ساس کو ماں سمجھ لے اور جس دن ساس بہو کو بیٹی سمجھ لے, یہ جھگڑے نہیں ہوں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ, آپ کی جو بات آپ نے کہی کہ بھئی ان کا حال کیا ہے جو یہ کام کرتے ہیں, مارنا نعوذ باللہ یا کلامی کرنا ہے نعوذ باللہ یا گالی دینا, یہ تو بہت دور کی بات ہے. میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں, صحابی رسول, ان کا نام ہے علقمہ. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ سے نا آپ کا تنازع تھا کسی بات پر, آخری وقت آیا تو آپ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے تھے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بھیجا کہ دیکھو معاملہ کیا ہے. حضرت بلال جاتے ہیں تو جب دیکھتے ہیں کہ گھر میں بیوی تو راضی ہے لیکن ماں ناراض ہے, تو رسول خدا فرماتے ہیں جاؤ علقمہ کی ماں سے کہو کہ رسول خدا نے فرمایا کہ معاف کر دے بیٹے, کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. کون ہے؟ صحابی رسول. الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. لیکن ماں کی شان بتا رہا ہوں میں آپ کو کیا ہے کہ علقمہ تعالیٰ عنہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. بلال نے والدہ سے کہا رسول خدا نے فرمایا ہے, کہا معاف تو کر دوں گا, اللہ کے رسول کا حکم ہے, لیکن دل نہیں مانتا. اتنا کہنا تھا, رسول خدا خود تشریف لے آئے, فرمایا بیٹے کو معاف کر دے. کہا آقا اتنے دکھ دیے ہیں کیسے معاف کر دوں, آپ کا حکم ہے تو معاف کر دوں گی. حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں صحابہ کرام لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں جمع کی گئی, آگ لگائی گئی. اللہ کے رسول نے جب آگ لگائی
تو ماں نے کہا کیا کریں گے؟ کہا تیرے بیٹے کو جلائیں گے. یہ حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تیرے بیٹے کو جلائیں گے. فرمایا کیوں آقا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ ہے تو میرا صحابی لیکن تیری نافرمانی کی وجہ سے یہ جہنم میں بھی جلے گا, اس لیے ہم اس کے یہاں جلائیں گے. تو ماں تو ماں ہوتی ہے نا, ماں نے معاف کر دیا. معلوم کیا چلا کہ تم آپ نعوذ باللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ان کا حال, میں صرف ماں کی بات نہیں کرتا, اسی طرح والد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے, کہنے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. فرمایا توبہ کرو. اور جب آئے تو پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ 2 آدمی ایک ساتھ آئے تو رسول نے فرمایا یہ تیرے ساتھ جو آئے کون ہے؟ فرمایا یہ میرے والد ہیں. فرمایا سن, اپنے والد کا کبھی نام لے کر نہیں پکارنا. آج دیکھیں نا ممی ڈیڈی کے ساتھ, جو ممی ڈیڈی بھی ختم ہو گیا, پتہ نہیں ناموں کے ساتھ پکارتے ہیں. نام نہیں پکارنا, اور کبھی ان سے آگے نہیں چلنا, کبھی ان سے آگے نہیں چلنا. آخری مکمل کر لوں. اور ایک اور بات, آگے نہیں چلنا, اور جب تک یہ بیٹھ نہ جائے تب تک تم نہیں بیٹھنا. اچھا مفتی صاحب مجھے ایک چیز کلیئر کیجئے گا, کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ والدہ جو ہوتی ہیں ظاہر ہے وہ بڑا پیار کرتی ہے, ان کی بات بڑی وہ مانی جاتی ہے. میں نے یہ سنا ہے کہ والد کی بد دعا اور دعا دونوں بہت لگتی ہے, یہ بات حقیقت؟ اچھا میں آپ کو پھر ایک واضح سمجھا دوں. والد کی دعا ماں سے پہلے پہنچ جاتی ہے, یاد رکھیے گا. حدیث کے مطابق جب والد دعا کرتے ہیں اپنے اولاد کے لیے, چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو, حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارا باپ کیسا بھی ہو, اگر تمہارا باپ جائز بات پر راضی, سمجھ لینا اللہ راضی ہے تم سے. لیکن اگر تمہارا باپ بھلے گناہ گار ہے لیکن جائز بات پر ناراض ہے, سمجھ لینا تمہارا رب تم سے ناراض ہے. حدیث میں یہاں تک آیا کہ فرمایا تمہارا باپ جنت کا ایک دروازہ ہے, اب چاہے تو اس کی حفاظت کر لو, چاہے تو اس کو ضائع کر دو. تو یہ شان ہے ماں باپ کی. لیکن پھر آپ کی جو بات آ گئی نا کہ گالی بکنا یا مارنا, خدا پاک کی قسم میں آپ کو ایک واقعہ, مالک بن دینار, وقت دو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات کو سوتے ہیں, خواب آتا ہے کہ اس سال تمام کے حج قبول ہو گئے, لیکن ایک شخص ایسا ہے جو بڑی عبادت کرتا ہے لیکن اللہ نے اس کا حج قبول نہیں کیا. اس کو جا کے کہہ دو کہ تمہارا حج قبول نہیں ہے. فلاں علاقے میں وہ رہتا ہے, فلاں جگہ پہ رہتا ہے, آپ جاتے ہیں ڈھونڈتے ہیں, فلاں شخص ملتا ہے, بھائی فلاں آدمی سے ملنا ہے, بڑی عبادت کی لیکن اللہ نے آج اس کے حج کو قبول نہیں فرمایا. بولا اچھا وہ بندہ جو دن کو روزے رکھتا ہے, راتوں کو نمازیں پڑھتا ہے, اتنا ہی بات کا اللہ حج قبول نہیں فرما رہا. اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جاتے, اس کا حال یہ تھا ہاتھوں میں زنجیریں, پیروں میں جو ہے نا بیڑیاں ڈالی ہوئی, اور اس میں وہ اللہ اللہ کے نام کی ضرب لگا رہا ہے. فرمایا تو اتنا اللہ تعالیٰ کا نام دے رہا ہے, حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں, لیکن یاد رکھ اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا. فرمایا یہ اس سال کی بات نہیں, 40 سال سے میں حج کرنے جاتا ہوں, 40 سال سے اللہ نے میرا حج قبول نہیں کیا. وجہ یہ ہے کہ میں بڑا پیسے والا تھا, بڑا مالدار تھا, میں نشہ کرتا تھا. ایک دن نشے کی حالت میں آیا, سامنے تندور جل رہا تھا, ماں نے دیکھا رمضان کا مہینہ, یہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا, شعبان کی آخری رات ہے, بیٹا یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ماں ہے کون ہے, اسے جلتے ہوئے آنکھ کے تندور میں ڈال دیا. جیسے ہی ڈالا, ماں اپنی اچھائیاں بیان کرتی رہی, مجھے ہوش نہیں آیا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جب مجھے ہوش آیا, تب مجھے یہ ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا. پھر میں نے بیڑیاں ڈالی, ہاتھ ڈالے. لیکن جب بھی میں حج کرنے جاتا ہوں, کوئی نہ کوئی ولی کے خواب میں اللہ یہ حکم فرماتا ہے اسے کہہ دو اللہ نے اس کا حج قبول نہیں کیا. اب یہ بات ہو گئی, پھر دوبارہ جاتے ہیں, پھر رات خواب آتا ہے کہ اے مالک بن دینار پھر جاؤ اس سے کہو, ایک بزرگ آتے ہیں, کہو کہ ابھی بھی قبر میں اس کی ماں بے چین ہے اور رو رہی ہے کہ ہے تو میرا ہی بیٹا نا, اللہ تم معاف کر دے. اللہ نے ماں کی بدولت اس کو معاف کر دیا, جا کے اسے بتا دے. یہ ہے ماں, اور یہ ہے ماں کا کردار. ماں تو معاف کر دے گی لیکن تم اپنا کردار کب بہتر کرو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے, نبی کون ہے؟ نبی کوہ طور پر چڑھ رہے ہیں, ٹھوکر لگتی ہے, اللہ فرماتے ہیں موسیٰ سنبھل کے آنا, تیری ماں نہیں پیچھے تیرے لیے دعا کرے. جب نبی کو ماں کی دعا کی ضرورت تو ہماری کیا اوقات ہے؟ بے شک جی. اور ظاہر ہے ماں ہوں یا باپ ہوں, دونوں کی دعاؤں کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے, اور ان کے پیار کا ہم کوئی بیلنس نہیں کر سکتے کہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں, کیونکہ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں, ہم ان کو تنگ بھی کرتے رہتے ہیں, ان کی نافرمانی بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن پھر وہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں. ثنا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں ہمارے ماں باپ ہم پہ اتنے احسان کرتے ہیں اور ہم ان کے احسانوں کا کوئی قرض اتار نہیں سکتے جو انہوں نے کیا ہوتا ہے, لیکن پھر کیسے, ایسے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا کیا سچویشن ہوتی ہوگی کہ اولاد نافرمانی بھی کرنے لگتی ہے, ان سے بدظن بھی ہو جاتی ہے, ان کو نعوذ باللہ دھتکارنے بھی لگتی ہے, ایسے کیسے ہو جاتا ہوگا؟
کیونکہ شہری جس فیلڈ میں ہم ہیں مختلف طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ہم ایدھی سینٹر گئے تھے بالکل شو کرنے کے لیے, تو وہاں میں اپنا انٹرو ریکارڈ کرا رہی تھی, تو میں ایدھی سینٹر کے باہر وہ جو میٹھا در جو مین ہے جہاں سے سٹارٹ ہوا, تو وہاں پر ایک وہ ہے بیٹھک سی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پر ایدھی صاحب بیٹھا کرتے تھے اور وہ کپڑا بچھا دیتے تھے کہ لوگ آئیں اور یہاں آ کے خیرات کریں, اور آٹے کا ڈرم بھی وہاں رکھا ہوتا تھا کہ جس کو آنی اپنی مرضی سے آٹا لے جائے. اس جگہ پر میں کھڑی تھی, تو تھوڑی سی دیر میں کیا ہوا, ایک دم سے شور سا ہوا, تو تھوڑی ایک ڈسٹورشن ہوئی کہ کیوں شور ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے. تو پتہ چلا ایک شخص اور ایک خاتون کے ساتھ ایک بوڑھی ماں کو لے کر آیا تھا, اور وہ عورت اتنی بوڑھی تھی کہ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی, اور اتنا مطلب ضعیف ہونے کے باوجود وہ اپنی پوری طاقت لگا رہی تھی کہ مجھے اس جگہ پر داخل نہیں ہونا. استغفر اللہ. اور وہ آدمی, وہ جو بیٹا تھا اس کا, وہ جو بدبخت شخص تھا, میں اس کو بیٹا کہتے ہوئے بھی میں اس کو سمجھتی نہیں ہوں کہ اس کا وہ مقام ہے, کیونکہ وہ سمجھتا نہیں ہے. کہتا تھا میں کہنے لگا, اس کے الفاظ کیا تھے کہ میں خود اتنا بیمار ہوں, میں اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا, میں تمہیں کیا سنبھالوں گا. تو وہ ماں کیا کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں نہیں کہوں گی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, مجھے رکھ لو اپنے ساتھ. وہ دو لوگ اس کو ہلا رہے تھے, لیکن اس میں اتنی طاقت تھی اس عورت میں, اس ضعیف عورت میں, کہ وہ داخل نہیں ہونا چاہتی تھی, وہاں اندر نہیں جانا چاہتی تھی. اور اس کیمرے کو دیکھ کے شہری, کیونکہ موجود تھے وہاں پر میڈیا, وہ شخص اپنی ماں کو مجبوراً واپس لے گیا. مجھے لگا اس کے دل میں رحم آیا ہوگا, لیکن جو لوگ وہاں مینجمنٹ کے ایدھی کے لوگ موجود تھے, ان سے جب بعد میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ واپس اگلے دن آئے اور آ کے اپنی ماں کو چھوڑ کر چلے گئے. اور یہ جو ثنا نے چیز بتائی ہے, یہ چیز میں نے بھی جب میں وہاں پہ کبھی پروگرام کرنے جاتا تھا تو آپ یقین مانیں ہماری آنکھوں میں, ہمیں کہا جاتا ہے ہم بڑے سخت لوگ ہیں, اور ہماری آنکھوں میں آنسو آئے تھے, تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یار وہ آیا ایسی کون سی اولادیں ہوتی ہیں. جو بھی ثنا نے مجھے یہ بات بتائی ہے, اس میں بھی اس کی ماں اس گھر میں کیوں رہنا چاہ رہی ہے, کسی نے نہیں سوچا. وہ اس وجہ سے رہنا چاہ رہی ہے کہ اسے اپنے بیٹے سے محبت ہے, لیکن جس طرح اس کو وہاں پہ رکھا جا رہا ہوگا ان کے گھر پر, اس سے اچھا تو ایدھی میں رکھ لیا جائے گا. لیکن ایک جو اولاد کی محبت ہوتی ہے, جو رشتے کی محبت ہوتی ہے, ان رشتوں کے لیے جو ہے, جو ماں ہوتی ہے, جو بھی باپ ہوتا ہے, وہ رہنا چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن پتہ نہیں کیا دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. اس کا حق ہے ماں کا کہ اس کا بیٹا اس کو مٹی دے, اس کی آخری رسومات ادا کرے, وہ آخری لمحے اپنے بیٹے کو دیکھے. یہ ایک عورت, ایک ماں کی خواہش ہوتی ہے نا. ہم اس عمر میں ہیں, اگر ہم کچھ لمحے کے لیے سوچیں کہ بڑھاپا سب میں آنا ہے, ہم ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں, ہر شخص کی یہ حقیقت ہے, تو ہم اگر یہ سوچیں کہ اس وقت میں کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے گا تو ہم پہ کیا گزرے گی, اور ہم اتنے کمزور ہوں, ایک روٹی یا پورے دن کی 2 روٹی, یہ تو رزق کا وعدہ تو رب نے کر لیا. موت سے زیادہ ہمیں رزق تلاش کرتا ہے. مفتی صاحب یہ مکافات عمل بھی ہوتا ہوگا. جی, مکافات یہی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, اپنی بہنوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور ناظرین کو بھی, کہ یہ دیکھیں مکافات عمل بھی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ عمل کرتا تو پھر اس کا آخرت میں اس کا حساب کتاب, اب تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے. یہ مکافات عمل بھی ہوتا ہے, اور وہ لوگ بڑے شقی القلب لوگ ہیں, وہ اولادیں بڑی شقی القلب ہیں جو اپنے ماں یا باپ کو گلی میں یا پھر اولڈ ہومز کے اندر لے کے جاتے ہیں. یہ تو تصور ہونے نہیں چاہیے. اور دیکھیں آج ویسٹ جتنا بھی ہے, وہ جو پریشانیوں کا شکار ہے کہ فیملی جوائنٹ سسٹم جو تھا وہ انہوں نے تباہ کر دیا. اب ان اثرات ہم پاکستان میں لے رہے ہیں. بالکل جی, یہ جو اولڈ ایج ہوم اور یہ ساری چیزیں ہیں, یہ وہاں کی پیداوار تھی. ہمارے ہاں تو جو بزرگ ہوتا ہے وہ ہمارے گھر کی رونق ہوتا ہے, ہمارے گھر کی جسے کہتے ہیں روشنی ہوتا ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا وہ کون سے بدبخت لوگ ہیں جو اپنے گھر کی روشنی کو, اپنے گھر کی محبت کو اٹھا کے اولڈ ایج ہوم میں لے جاتے ہیں. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. یہاں وقت ہوا بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں. باران رحمت, آج نیوز سحری ٹرانسمیشن کا دسترخوان اس وقت سجا ہوا ہے, اور ہماری شیف شاکرہ نے شاہی قیمہ ہی تھا نا, شاہی قیمہ بنایا اور بڑا زبردست بنایا. لیکن ہم اپنی پہلے مہمانوں سے پوچھتے ہیں, دونوں خاتون ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں. پہلے آپ بتائیں ثنا, کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا, بہت مزیدار اور ویری نائس. بہت جلدی آپ نے بہت کم ٹائم میں جو ہے, کیونکہ نارملی بیف تھوڑا یا تھوڑی سی ہیک سی رہ جاتی ہے,
لیکن ایسا کچھ نہیں تھا, بہت لذیذ تھا ماشاءاللہ. اسرا کیسا لگا آپ کو؟ ایگزیکٹلی بہت مزے کا تھا, اور مطلب انسان یوزلی کہتا ہے کہ تھوڑا سا کم کھا لیں, لیکن بہت زیادہ کھایا, بہت اوور ایٹنگ ہو گئی. یعنی کہ اگر میرا وزن اس مہینے میں بڑھ جائے تو یہ کریڈٹ شاکرہ کو جاتا ہے کہ یہ اتنے اچھے کھانے بناتی ہے کہ میں سیریسلی سوچتا ہوں کم کھاؤں گا, لیکن پھر کھاتے رہتے ہیں. شاکرہ ویسے آپ کچھ سیکھتے بھی ہیں پکانا, یا صرف آپ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہوسٹنگ کے فرائض نبھا رہے ہیں؟ میں صرف مسالے سنتا ہوں, اتنے مشکل کھڑا بھنے کٹا زیرہ, کون کون سے مسالے کھڑے بیٹھے اٹھے سارے مسالے ان کو. اچھا اتنے, مطلب میں نے کہا یہ کیا بھنا والے بھونو پھر کوٹو پھر اس طرح. ہمارے یہاں تو ٹوٹنے کا مقصد ایک اور ٹوٹنا. اچھا شاکرہ یہ ڈش آپ کو کس نے بنانا سکھائی تھی؟ یہ تو میری ٹیچر سے میں نے یہ اپنی ہے؟ ہاں یہ اپنی ذاتی ڈش ہے؟ ہاں یہ میں نے خود ہی, جب سیکھتے سیکھتے آپ کو اور بھی چیزیں آتی جاتی ہیں نا, تو پھر آپ ویریشنز کرتے رہتے ہیں اس میں. چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ویسے اسرا مجھے نہیں لگتا آپ کو کھانا پکانا آتا ہوگا, میں صحیح ہوں غلط ہوں؟ آپ کو ایسا کیوں نہیں لگتا اتنی مطلب نہیں ایسی میں نے بولا ہے آپ کو. اس بات پہ سزا ہونی چاہیے اگر میں نے ایسی پوچھا ہے. مجھے کھانا بنانا آتا ہے. آپ کو آتا ہے؟ جی کیا کیا بالکل بنا آتا لیتی ہے. ہیں؟ میں کھانے میں لائک یہ ایک لڑکی سے کوشچن کرنا نا بڑی غلط میں نے بات ہوتی ہے. عمر نہیں پوچھی آپ کی. نہیں اچھا کیا پکا لیتی ہیں؟ میں کچھ اور کہہ رہی تھی. کیا پکا لیتی ہیں آپ مجھے؟ میں بریانی بہت ہی بناتی ہوں, اور کیونکہ ابھی جیسے بریانی کی بھی ڈسکشن اور پھر ہم کر رہے تھے, تو مجھے بڑا یاد آ رہا تھا کہ میں بریانی بڑی اچھی بناتی ہوں, اور ساتھ میں مجھے یہ تو بیسکس ہوتے ہیں نا, لڑکی کو بریانی, قورمہ, حلیم یہ سب آپ کو آنا چاہیے, تو وہ سب مجھے آتا ہے. آپ کیا بنا لیتی ہیں سنا؟ میں بھی کافی کچھ پکا لیتی ہوں. میرے پاس شیف بیٹھی ہے, میں ٹیسٹ لے لوں گا ابھی چلیں کچن. ابھی وہ پوچھ لیں کہ کھڑے مسالے. سنا نے آن ایئر ابھی ہمیں تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ وہ لڑکی کیا جو جس کو کھانا پکانا نہیں ہے, اس کی تو یہ ڈیوٹی ہے, تو مجھے یقین ہے سنا کو تو آتا ہے. چلیں جی, ہماری جو تینوں گیسٹ ہیں وہ تو ہیں ایکسپرٹ, انہیں بھی جو ہے بڑی اچھی ڈشز بنانی آتی ہیں, ہوپ آگے ہم کبھی کھائیں گے. لیکن آپ سیٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دو ننھے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اگر کوئی مجھے اوپر سن رہا ہے تو میرے کان میں کنٹینیوسلی ہمنگ آ رہی ہے, اگر اس کا کچھ آپ لوگ کر سکے, بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے. اچھا جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ حیدر علی. حیدر علی. حیدر کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 1 کلاس میں پڑھتے ہیں. اچھا تو آج آپ اپنا پہلا روزہ رکھنے جا رہے ہیں؟ جی. اچھا ماشاءاللہ. تو اور کیا سوچا ہوا ہے, کوئی دعا سوچی ہوئی آپ نے آج یہ قبول ہو جائے؟ کون سی دعا ہے؟ ہم حج پہ چلیے. حج پہ چلے جائیں. ارے سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ, بڑا ماشاءاللہ انہوں نے بڑا بڑا والا جواب دیا ہے. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں کتنے آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں؟ 2 ہیں. آپ کو ملا کے 2 ہیں یا آپ اور وہ ایک اور 2 ہیں؟ دونوں. 2 ہیں. تو زیادہ اچھا کون ہے, زیادہ اچھا کون لگتا ہے آپ کو؟ بھائی. بھائی اچھا لگتا ہے. اس میں آؤں گا بھائی کیوں اچھا لگتا ہے. اچھا یہ بڑا اچھا سے تیار ہو کر آئی ہیں یہ, اور بڑا ان کی جو فراک ہے وہ بڑی پیاری لگ رہی تھی. کیا نام ہے آپ کا؟ منتہا. منتہا. اچھا منتہا, آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 4 کلاس میں پہنچ گئی, پورے 4 میں 7 خیریت سے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ نے کوئی دعا سوچی بھی آج کہ یہ دعا میری قبول ہو جائے؟ کیا دعا سوچی؟ میرا بھائی حافظ قرآن بن. ارے ماشاءاللہ, بڑے دینی بچے ہیں ماشاءاللہ. ان کو حج پہ جانے کی خواہش ہے, اور ان کو یہ ہے کہ بھائی جو ہے میرے وہ حافظ قرآن بن جائے. اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ کے بھائی ہیں وہ شرارتیں کیا کیا کرتے ہیں, اب یہ بھی بتائیں. نہیں اتنا معصوم کوئی نہیں ہوتا, اس عمر میں ہوتی ہیں شرارتیں, سب کرتے ہیں, تو کوئی تو کرتے ہوں گے نا ایسی شرارت جس پہ ڈانٹ پڑتی ہوگی امی سے. اچھا آپ کرتی ہیں شرارتیں؟ کیا شرارتیں کرتی ہیں؟ بیل بجا کے بھاگ جاتی ہیں؟ بتائیے کبھی زندگی میں کسی کی بیل بجا کے بھاگی آپ؟ اتنے معصوم بچے آ گئے. اچھا عموماً لڑکے ہوتے ہیں بڑے شیطان, ٹھیک ہے, یہ ہم پہ الزام ہے, تو آپ نے کبھی بیل بجا کے بھاگے آپ کسی کی؟ بالکل نہیں. کوئی شرارت نہیں کرنی زندگی میں؟ کیا شرارت کرنی؟ اچھا کنڈی بجا کے بھاگنا ہے, مطلب بیل بجانا اور کنڈی بجانا یار سیم ہے یار, تو یہ ہوتا ہے. اچھا بڑے ہوگی کیا بنیں گے آپ؟ حافظ قرآن. حافظ قرآن بنیں گے ماشاءاللہ. انشاءاللہ. اور آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں اور آپ لوگوں کے لیے گفٹ بھی ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے. اچھا ہم جب ابھی بریک میں ہوتے ہیں تو ہماری بہت ساری ڈسکشنز ہوتی ہیں, اور وہ ڈسکشن کو ہی ہم تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے. مفتی صاحب سے ہم شروع کریں گے. مفتی صاحب ایک سچویشن یہ آتی ہے کہ ایک مرد کی شادی ہوتی ہے, شادی کے بعد وہ اپنے گھر آتا ہے, تو ایک جگہ اس کی ماں ناراض ہوئی ہے, ایک جگہ بیگم ناراض ہوئی, اور دونوں کی نظر اس کے اوپر ہے کہ اب وہ کس کے حق میں فیصلہ دے گا. ایسی صورتحال میں مرد کیا کرے؟ اچھا 2 باتیں اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ وہ ماں کی طرف ایسی بات کہے کہ بیوی جو ہے اس سے ناراض ہو جائے, نہ بیوی سے ایسی بات کہے کہ ماں ناراض ہو جائے. عدل کی کوشش کرے کہ مقصد کہ ایسے ٹالرنس کا احتیاط کرتے ہوئے, صبر کرتے ہوئے دونوں کو ملانے کی کوشش ہے. آیا اس میں اگر اس کو جھوٹ بھی بولنا پڑے تو وہ جھوٹ بول سکتا ہے جائز صورت میں. دوسری بات
یہ یاد رکھیے گا بیوی سے زیادہ حق ماں کا ہے، پہلی بات تو یہ. تو ایسا نہ ہو کہ بیوی کی بات پہ، اگر ٹھیک ہے بیوی جائز بات کر رہی ہے تو آپ کو بھی جائز رہنا ہے، لیکن اگر ناجائز طور پر بیوی نے کوئی بات کر دی تو آپ ماں سے جا کے بدتمیزی کریں. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں ماں کی شان یہ ہے کہ ماں کے ماتھے کے بیچ میں جب کوئی بیٹا جو ہے اسے چومتا ہے نا تو حدیث میں آتا فرماتے ہیں وہ دوزخ کے درمیان ڈھال بن جاتا ہے. یہ شان ہے ماں کی. اور آپ پھر اس بات کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ ماں کے بدن میں انسان پورا مکمل کرتا ہے. اللہ آنکھ دیتا ہے، اللہ کان دیتا ہے، اللہ ہاتھ دیتا ہے، اللہ پیر دیتا ہے، اللہ دانت نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ ماں کے سینے کو تکلیف ہوگی. بے شک یہ ماں کا مقام ہے، یہ ماں کا مرتبہ ہے. اس طرح بات یہی کہ چاہے اگر آپ کے سسر ہوں یا چاہے ساس ہوں یا آپ بہو ہوں یا آپ داماد ہوں، دونوں کو میں بات یہ کہوں گا کہ جب ایسا معاملہ آئے تو دونوں بیٹھ کر یا صلح صفائی کرائیں. اور پھر میں اگر جھوٹ بول کر بھی ان کے دل میں کسی کی برائی ختم کی جا سکتی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں اس میں. اور ایک بات کہ آج میں نے یہ بھی معاملات دیکھے کہ لوگ باپ کی قدر نہیں کرتے. میں آپ کو سچ بتاؤں، جس کا باپ نہیں ہوتا نا اس سے پوچھے چینی کتنے روپے کلو، آٹا کتنے روپے کلو. بے شک کیونکہ جب تک باپ ہوتا ہے نا پتہ نہیں لگنے دیتا کہ آٹے کی قیمت کیا ہے یا چینی کی قیمت کیا ہے. تو جس کے باپ نے سے پوچھیں یتیم کے لوگ کس طرح دیکھتے ہیں. تو اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے. اچھا مفتی صاحب، میں نے جو بات کی تھی میں اس کو دوبارہ کنٹینیو کروں گا. جی. آپ نے کہا کہ عدل کریں اور ظاہر ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے. اگر ایسی صورتحال میں آپ کی جو بیگم ہے وہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تم میری سائیڈ نہیں لے رہے تو کیا اس کو گھر چھوڑ کے جانے دینا چاہیے؟ کیا ایسی سچویشن میں کیا کریں جب ایک ایسی کمپلیکیٹڈ سچویشن آئے؟ نہیں، ایسا تو نہیں کہ آپ اسے کسی طریقے سے بھی آپ اس کو جانے دیں. آپ آخری حد تک جائیں کہ آپ اس کو منانے کی. ایسا نہیں ہے کہ آپ ظاہر سی بات ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. میں نے کل آپ سے ایک بات کہی تھی، انسان کا جب اپنی اولاد ہوتی ہے تو پھر لگتا ہے کہ اولاد کیا ہے. تو میں پھر وہی بات کہوں گا، جب ساس بہو کو بیٹی سمجھ جائے گی تو شاید ایسا نہیں کرے گی، اور بہو جو ہے ساس کو ماں سمجھ جائے گی پھر ایسا معاملہ نہیں ہوگا. لیکن اب یہی بات آ گئی شوہر کی، تو شوہر کا بھی حق یہ ہے کہ وہ آخر حد تک جائے کیونکہ وہ کسی کی بیٹی ہے اور بیٹی بھی ہے اور پھر آپ کی بیوی ہے. تو بیوی کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کے لیے معاشرے کے اندر ایک سہارا ہے، ایک حفاظت کا ذریعہ ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ اس غلطی کو اور آگے بڑھا رہے ہیں. تو جب جتنا آپ غلطی کو آگے بڑھائیں گے وہ چیز غلط ہوتی چلی جائے گی. یعنی کہ آپ کے اس جواب سے کنکلوژن میرے پاس یہ آ رہا ہے کہ کسی بھی صورتحال میں والدین سے نافرمانی یا ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ نہیں کرنا چاہیے، آیا چاہے وہ آپ کے گھریلو جھگڑے ہوں بالکل یا کوئی چیز ہو. یہ جو ایک چیز ہمارے یہاں آتی ہے کہ جی بیگم کی وجہ سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیگم کا حق نہیں ہوتا، بہت حق ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. لیکن اگر ایسی سچویشن آئے تو کسی بھی صورتحال میں آپ اپنے والدین سے بدتمیزی یا ان کے ساتھ نافرمانی نہیں کر سکتے. ڈاکٹر مبشر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ظاہر ایک اپنا ویلفیئر بھی چلاتے ہیں، ہمارے ہاں اولڈ ایج ہوم کا تصور کیوں اتنا آتا جا رہا ہے؟ اور میرے خیال سے یہ تو آپ والی بات جو میں شروع میں کی تھی کہ تو وہاں کی ایک روایت تھی، یہاں پر اتنا زیادہ کیوں آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین سے دوری، احادیث کا مطالعہ نہ کرنا، اور کوئی ایسی جگہ یہاں موجود ہے علماء کرام کی صحبت سے دوری، اولیاء کرام کی خانقاہوں سے دوری جہاں سے قلبی کیفیت کو بدل دیا جاتا تھا. علماء کرام ذہن کی کیفیت کو بدلتے تھے اور اولیاء کرام صوفیہ نظام قلبی کیفیت کو بدلتے تھے. جہاں سے مجھے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں، آپ سب سے سوال کرتے ہیں شیری بھائی، مجھے یہ بتائیں، میری تینوں بہنیں یہ مجھے بتائیں، مفتی صاحب یہ بتائیں، کون سا ایسا ادارہ، کون سی یونیورسٹی، کالج، مدرسہ، اسکول ہے جہاں اولاد کی اصلاحی تربیت ہو رہی ہے؟ دین بھی سیکھ رہے ہیں آپ، دنیا بھی سیکھ رہے ہیں، لیکن اصلاحی تربیت تو والدین کریں گے نا، اصلاح تو والدین کریں گے. نہیں دیکھیں، والدین نے پرورش کی اور کسی نہ کسی مدرسے میں، خانقاہ میں، کسی بزرگ کے سامنے دو زان و ادب طے کرایا جہاں سے اس کو نفس امارہ کو ختم کیا گیا. اس کے بعد جو والدین کہیں گے، جو علماء کرام کہیں گے، وہ اس کی بات سمجھ میں آئے گی. لیکن یہاں تو سسٹم ہی چینج ہو گیا. ہم سمجھ جو خانقاہی نظام تھا، اولیاء اکرام کی تعلیم تھی، تعلیمات اولیاء جس کو کہتے ہیں، صوفیوں کی جو تعلیم تھی، اس کو تو ہم نے اٹھا کے بالا طاق پھینک دیا. ہم نے اپنے آستانوں کو جو تبلیغی سینٹر ہوا کرتے تھے ہم نے اتارے سینٹر بنا دیے. اچھا آپ کیونکہ تینوں خواتین ہیں، آپ ابھی انمیرڈ ہیں، ابھی آپ اس سچویشن میں نہیں آئی ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ زیادہ تر جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ میں دیکھتا ہوں جوائنٹ فیملی میں زیادہ ہوتے ہیں. اور لڑکی کا ایک خواب ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ میں کسی لڑکی کو وہ نہیں کر رہا ہوں ٹون کے کل کو بول دیا جی لڑکیوں کے اگینسٹ نہیں، خواب ہی ہوتا ہے کہ جی ہمارا اپنا گھر ہو جائے، ہم الگ ہو جائے. آپ کیا سمجھتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟
इंडिविजुअल ख्वाहिश है, ये तो किसी भी शख्स की हो सकती है और ख्वाहिशों का एहतराम लाजिम है, लेकिन ख्वाहिशें उस वक्त होती हैं जब आप समझते हैं कि इस माहौल में ये ख्वाहिश जो है वो किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, तो आप ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं। ठीक है, शायद मैं कुछ और बात आप लोगों में से कभी कोई ज्वाइंट फैमिली में रहा है? कोई? हाँ, मैं रही। आप रही हैं। आप मुझे बताएं, ज्वाइंट फैमिली ज्यादा बेटर होती है या फिर अलग अलग रहना ही ठीक है? नहीं, बेहतर होती है, बहुत बेहतर होती है, क्योंकि मुझे तो हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे हम लोगों को बहुत सपोर्ट है एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के साथ रहने में ये भी बहुत ठीक है, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, हर एक का मिजाज अलग होता है, लेकिन उसके बावजूद एक डिसिप्लिन, एक जिसे कहते हैं कि एक खुद एतमादी सब में होना कि नहीं वो हैं वो संभाल लेंगे या इस तरह की बातें जब भी हो, लेकिन बहुत फ़ायदा होता है कंबाइंड फैमिली से। अच्छा शहरी, शायद प्रॉब्लम ये है कि हम हर शख्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, हम हर किसी को उसका स्पेस नहीं देते कि ठीक है ये उसका काम है, ये उसकी जिम्मेदारी, हम चाहते हैं कि सब हमारी मर्जी से चलें। शायद वो मोहब्बत भी जो है ना वो उस लेवल तक है जब तक सामने वाला आपकी सुनता रहे, आपकी मंशा आपकी मर्जी पर चलता रहे। ये बड़ी इन्होंने अच्छी बात ये की है। मोहब्बत नहीं है, ये तो डील है। हाँ, जब तक रिश्तों में आपकी ऐसा नहीं होता। जब तक आपकी सुनी जाए तब तक ठीक है, लेकिन जब नहीं सुनी जाती तो फिर बुरा लगने लगता है। आप क्या कहेंगी इस बारे में? जॉइंट फैमिली के हवाले से मेरे नज़दीक जॉइंट फैमिली ही बेहतर है, क्योंकि देखें हम अगर जैसे भी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि वेस्ट का एक कल्चर हमने अडॉप्ट कर लिया है, हमने एक नहीं, हमने बहुत सारे कल्चर्स उनके गलत चीज़ें अडॉप्ट कर ली हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सी ऐसी अच्छी बातें हैं जो उन्होंने हमारे दीन इस्लाम से ली हैं, ठीक है, जिनको हम भूल बैठे हैं और उनकी गलत चीज़ें हम हमारे कल्चर में मिक्स कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो हमारा कल्चर है जिसमें वालिदैन साथ होते हैं, दादा दादी का साया सर पे होता है, सब होता है, इससे बच्चों की तरबियत बहुत बेहतर अंदाज से होती है और वालिदैन के लिए भी एक गाइडेंस होती है कि अपने बच्चों को कैसा इंसान बना के। बिल्कुल जी, ये बात तो बिल्कुल इन्होंने सही की है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर आपके दादा दादी और ये सब लोग रह रहे हैं तो आपको बच्चों की तरबियत बड़ी अच्छी होती है। जाहिर है उनके पास टाइम भी होता है उस तरह से और वो फिर आप उसकी तरबियत भी देते हैं, लेकिन फिर वही सवाल कि पता नहीं, जैसे कि सर ने कहा कि ख्वाहिशें होती हैं कि जी सेपरेट रहा जाए, वो एक अपनी सोच है, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम से बहुत से फायदे होते हैं। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं।